بہت سے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ چیکو بھائی یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کرکٹ کھیل رہے تھے، اپنا انجوائے کر رہے تھے، پارٹی کر رہے تھے، پھر اچانک جو ہے وہ شوکت خانم بنانے کا عمران خان صاحب کے ذہن میں کیسے خیال آیا کہ یار چلو میں ایک ہسپتال بھی بنا دیتا ہوں؟ اسی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت ہیومین قسم کا بیک گراؤنڈ جا رہا ہے. عمران خان کرکٹ کھیل رہے ہیں, اللہ نے ساری ان کو شان و شوکت دی ہے. کوئی ورلڈ کپ میرے خیال سے 1.5 بلین لوگوں نے تو ضرور واچ کیا ہوگا. جی جی تو خان صاحب کی شکل دیکھ رہے ہیں 1.5 بلین لوگ ہیں جی. جی تو اس کو اب پاپولیرٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی تھی جو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا. جی جی اللہ کا دیا اس کے پاس سب کچھ آ چکا تھا, اور یہاں تک آ گئی تھی شہرت کہ کوئن اور یہاں کی جو رائل فیملی ہے دے وانٹڈ ٹو گیو ہم اے نائٹ ہوڈ. جی تو نائٹ ہوڈ یہ نہیں انہوں نے ایکسپٹ کیا بیکاز یہ پروٹوکول نہیں ہے پاکستان کا اور ہمارا ان لوگوں کے ساتھ, اور دوسرا وہ کوئی ایسے یہاں سے باہر سے لینا نہیں چاہتے تھے جو ان کے ساتھ ہوتا. خان صاحب کا ورلڈ کپ سے پہلے کا میں آپ کو ایک آدھ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس بتاؤں, جی جی اینڈ دیٹ ول ریلیٹ ٹو یو. ان کی دماغ کی تھنکنگ کیا تھی. اوکے ایک دفعہ انہوں نے بڑی ہیپینس شو کری تھی کہ زمان پارک میں نے سرونٹ کوارٹر بنا لیا ہے, اور وہ 2 نوکر جو ہیں وہ وہاں رات کو جاتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں, اور بڑی ان میں چہرے پہ خوشی تھی ان کی کہ ایک سرونٹ کوارٹر 2 آدمیوں کے لیے انہوں نے بنوا دیا. اوکے بیکاز آپ کو یہ شاید یاد آئے, آج سے 50 سال پہلے 60 سال پہلے بہت مڈل کلاس فیملیز جو تھیں جی جی وہاں پہ کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے خانسامہ بیرے کو بس کہا جی بھائی دروازہ بند کر کے چلے جانا باہر. جی جی کبھی یہ مڑ کے نہیں پوچھا وہ باہر کہاں جائیں گے, کون سا ان کا گھر ہے, کدھر جا کے وہ سوئیں گے. بیکاز آپ اپنی مصیبت میں آپ ہوتے تھے, آپ کا ایز اے مڈل کلاس بڑا ایک چھوٹا منا سا گھر ہوتا تھا کہ کہاں آپ سرونٹس کو رکھیں گے. یہ خان صاحب کی طرف سے میں نے دیکھا. خان صاحب کی طرف سے دوسرا یہ دیکھا کہ وہ ہمیشہ ان کے دماغ میں تھا کہ میں نے کچھ اور کرنا ہے. بیکاز ایک چیز تھی ان میں, وہ ہمیں ہمیشہ کہتے تھے جی جی جب ہم بیٹھ کے ان سے کوئی باتیں کرتے تھے کہ جو پہلے ہوا ہے اس کو بھول جاؤ, اب آگے کا سوچو, آگے جو ہے نا اس کا خیال رکھو. بالکل آگے جی سوچو. جی اور اسے ہمیشہ آگے سوچا خان صاحب نے, وہ کبھی پیچھے اپنی گلوری لے کے نہیں بیٹھے. اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے کبھی ورلڈ کپ کی بات بھی نہیں کری لوگوں سے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد. جی جی جب وہ پرائم منسٹر تھے آپ نے دیکھا پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر سے پہلے کہ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تالیاں مار رہے ہوں, شور مچا رہے ہوں, کچھ نہیں کیا. جی جی وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کر گئے کرکٹ کے ساتھ. اب وہ ایک دوسری دنیا میں انٹر ہو گئے. ان میں ایک ارمان تھا کہ اللہ نے جو مجھے اتنی شان و شوکت دی ہے, جی جی اب کیا میں اس کا کیا کروں گا, صرف یہی کرتا رہوں گا. میں جاؤں گا ہر جگہ جو ہے لوگ مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیں گے, اور یہ میں چیز جو ہے جو لیسر پریولیج ہیں میں ان کے لیے ہیلپ کروں. جی جی اور یہ خان صاحب کے دماغ کے اندر شوکت خانم آیا. والدہ کا بھی انسیڈنٹ ہوا تھا, والدہ کو تو وہ نہیں بچا پائے, اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ. جی جی مگر انہوں نے یہ ضرور کرا تھا کہ انشاءاللہ میں باقی لوگوں کی زندگیاں بچوانے میں ضرور پارٹ پلے کروں گا. اور وہ کس طرح پارٹ پلے ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں. شوکت خانم اس وقت پوری دنیا میں ون آف دا موسٹ ریکگنائز
कैंसर हॉस्पिटल इन जी, द जी, वर्ल्ड, बिल्कुल ऐसे ही इतना है। टॉप फैसिलिटीज के साथ वो हॉस्पिटल चल रहा है। खान साहब इस वक्त एक अंधेरी कोठरी में लेटे हुए हैं जिसको डेथ सेल कहा जा रहा है, जी। उसमें बंद हैं वो। उनको कुछ बाहर की खबर नहीं मालूम। मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूं, उनको कोई इल्म नहीं है कि यहाँ कोई इंटरव्यू भी चल रहा है, कुछ नहीं मालूम उनको। मगर हम अल्लाह ताला उसी शख्स के हाथों से जिंदगियां बचवा रहा है इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर ऐसे उनके। ही है। इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जी, जी। किसी ना किसी की जिंदगी बच रही है। बिल्कुल।